السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست علی بھائی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی اسٹوڈیو۔ دوستوں، آج میں آپ کو بلوچستان کے پہاڑوں کا سیر کروانے والا ہوں اور یہ پہاڑیں ڈیرہ بگٹی کی ہیں۔ جی ہاں دوستوں، پنجاب سے آئے ہوئے میرے دوست چودھری اعظم صاحب اور اس کے ساتھ 3 دوست ہیں مزید، اور ہم بھی 2-3 دوست ہیں، تو ساتھ مل کے ڈیرہ بگٹی کی پہاڑوں کی سیر کو نکل رہے ہیں۔ تو آپ کو بھی میں ذرا پہاڑوں کا سیر کرواؤں تاکہ آپ ڈیرہ بگٹی کی پہاڑوں کی خوبصورتی کو دیکھیں۔ اور میں تو چاہتا ہوں کہ پنجاب سے، سندھ سے، خیبر پختونخوا سے اور گلگت بلتستان سے اور کہیں سے بھی آپ لوگ آ جائیں اور ہمارے ڈیرہ بگٹی کی پہاڑوں کی خوبصورتی کو دیکھیں۔ ہم آپ کو دل سے ویلکم کریں گے، اور یہاں آپ کو ہوٹل میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور آپ کا کھانا پینا ہمارے ذمہ ہے، کیونکہ ہم بلوچ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں جب کوئی مہمان ہماری بیٹھک میں آ جاتا ہے تو ہماری بیٹھکوں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو دوست دور دور سے ان سے ملنے آ جاتے ہیں، رات دیر تک ان سے باتیں کرتے ہیں، تو ایک خوبصورت گیدرنگ بن جاتی ہے۔ یہ بلوچستان کا کلچر ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، ہمارا ثقافت ہے کہ ہم مہمان نوازی کو بڑی دل سے سر انجام دیتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی مہمان شام کو آئے اور ہم ان سے باتیں کریں، ان کے ساتھ کھانا کھائیں اور ان سے اپنے معلومات شیئر کریں اور ان کے معلومات ہم حاصل کریں، تو اسی طرح ہماری بیٹھکوں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو آج میں آپ کو ڈیرہ بگٹی کی پہاڑوں کا سیر کروانے والا ہوں۔ آپ دوست ہمارے ساتھ ڈیرہ بگٹی کی پہاڑوں کی خوبصورتی کو دیکھیں، اور میں تمام پاکستانی کو دعوت دیتا ہوں کہ ڈیرہ بگٹی آئیں۔ ان کے کھانے پینے کی ذمہ تو ہمارے اوپر ہے ہی، انہیں بلوچستان کے خوبصورت علاقوں کو گھمانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ تو ہم ایٹ اے ٹائم تیار ہیں، ہمیں فرصت ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، تو آپ آئیں، آپ ہمارے ساتھ بلوچستان کو دیکھیں۔ اور یہ جو پھیلایا ہوا ہے نا کہ بلوچستان میں امن نہیں ہے، تو ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ بلوچستان میں کتنا امن ہے، اور آپ لوگ دل سے بلوچستان کو دیکھیں گے اور گھومیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ بلوچستان کی پہاڑوں کی خوبصورتی۔ تو ہمارا ویڈیو شروع ہونے والا ہے، آپ ذرا ان پہ نظر رکھیے گا، آپ بھی دیکھیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب ضرور جی ہاں کیجیے گا۔ دوستوں، پہاڑوں کی سفر کا دل کرے تو عمل لائک شروع ہو کیجیے گا، چکا ہے، دل کرے پہاڑوں تو کی طرف شیئر نکل کیجیے چکے گا۔ ہیں۔ بہت بہت آپ شکریہ۔ دیکھ رہے ہیں جی پہاڑوں کے خوبصورت مناظر جو دور دور آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ پہاڑیں کسی زمانے میں بڑی خطرناک ہوا کرتی تھی، یہاں پہ بڑے خطرناک لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ملک دشمن عناصر آپ جسے کہہ سکتے ہیں۔ تو بڑی قربانیوں کے بعد ڈیرہ بگٹی کی پہاڑوں میں امن قائم ہوا ہے، جس میں پاک فوج، FC بلوچستان، ISI، MI اور ڈیرہ بگٹی کے بگٹی امن فورس، شمبانی امن فورس کی میں خاص ذکر کرنا چاہوں گا، جو میر غلام نبی خان شمبانی کی سربراہی میں ملک دشمن عناصر سے لڑتی رہی۔ جی ہاں دوستوں، چیف آف شمبانی میر غلام نبی خان شمبانی جو سابقہ ڈسٹرکٹ چیئرمین بھی ہے، تو ان کی قربانیوں کی بدولت اس علاقے میں امن قائم ہونے میں مدد ملی ہے، جس میں پولیس فورس، لیویز فورس اور تمام ادارے جن کی قربانیاں اور جن کے جدوجہد شامل ہے، اس کے بعد جا کے ڈیرہ بگٹی کی پہاڑوں میں امن قائم ہوا ہے۔ اور آج میں اپنے پنجاب کے دوستوں کے ساتھ ڈیرہ بگٹی کی پہاڑوں میں گھوم رہا ہوں، جس میں لاہور سے آئے ہوئے چودھری اعظم صاحب اور اس کے ساتھ 3 دوست مزید ہیں جو اسپیشلی ڈیرہ بگٹی دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ چیف آف شمبانی میر غلام نبی خان شمبانی کے ایک بیٹے اور 3 بھتیجوں کی شادی ہے، اس کی ولیمہ پارٹی میں یہ لوگ آئے ہیں، اور ہم نے اپنے پنجابی دوستوں کو 3 دن پہلے بلا لیا تاکہ ہم 2-3 دن تک انہیں ڈیرہ بگٹی کے مختلف علاقوں کی سیر کروا سکیں، انہیں ڈیرہ بگٹی کی خوبصورتی دکھا سکیں۔ تو آج یہ دوست ہمارے ساتھ ہیں، ہم ڈیرہ بگٹی کے پہاڑوں کی طرف نکل چکے ہیں۔ جو خوبصورت پہاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ خوبصورت پہاڑیاں کسی زمانے میں واقعی خطرناک ہوا کرتی تھیں، لیکن آج ہم انہیں انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ بلوچ قوم کا کلچر ہے کہ کوئی ہمارا مہمان آئے اور ہم پر لازم ہے کہ ہم انہیں گھمائیں، انہیں سیر کروائیں مختلف علاقوں کے اور تاریخی مقامات کے۔ یہ ڈیرہ بگٹی اتنا ٹھنڈا علاقوں میں تو شمار نہیں ہوتا،
لیکن اس کے کچھ علاقے ایسے ہیں جو بہت ہی ٹھنڈے علاقوں میں آپ انہیں شمار کر سکتے ہیں، جس میں سر فہرست ہے ڈیرہ بوٹی کا علاقہ پیر کو، جو تحصیل پھیلاؤ کا سب تحصیل ہے۔ تو پیر کو میں ایک گیس فیلڈ بھی ہے اور یہ ٹھنڈے علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بالکل دل کو موہ لیتی ہیں۔ میں تو جب بھی پیر کو جاتا ہوں تو وہ کافی مناظر کو انجوائے کرتا ہوں، کیونکہ وہاں گرمی نہیں پڑتی۔ جون جولائی میں بھی آپ جائیں تو آپ کے پسینے نہیں چھوٹیں گے، کیونکہ وہ علاقہ بہت سرد علاقہ ہے جس میں 24 گھنٹے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور خوبصورت لوگوں کا شہر ہے جو محبتیں کرنے والے ہیں، اور آپ کو یہ محسوس نہیں کرائیں گے کہ آپ کسی دوسرے علاقے میں آ چکے ہیں۔ آپ یہ فیل کریں گے کہ میں اپنوں کے درمیان ہوں اور بالکل سیف ہوں اور خوش ہوں، کیونکہ وہ لوگ آپ کو علاقوں کی سیر کروانے کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت بھی کریں گے اور آپ کو رہائش بھی پرووائڈ کریں گے، کیونکہ بلوچ قوم کا یہ کلچر ہے، یہ ہمارا ثقافت ہے کہ کہیں سے بھی کوئی دوست آ جائے تو ہماری بیٹھکیں ان کا منتظر رہتی ہیں۔ پنجاب کے، سندھ کے، خیبر پختونخوا کے جتنے بھی دوست ہیں وہ جب بھی ڈیرہ بگٹی آنا چاہیں تو انہیں نہ رہائش کی ٹینشن ہوگی، نہ کھانے پینے کا ٹینشن ہوگا، اور نہ انہیں تنہائی فیل ہوگی، کیونکہ ہم بلوچ لوگ کسی بھی دوسرے شہر یا دوسرے علاقے کے آئے ہوئے دوست کو جب دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ اتنا ٹائم بتاتے ہیں تو وہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ یار آپ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے ہے کہ آپ 10 15 دوست ہمارے ساتھ 24 گھنٹے رہتے ہیں۔ تو یہ بلوچ قوم کی کلچر ہے، یہ ہمارا ثقافت ہے کہ ہم مہمانوں کو کبھی تنہائی فیل نہ ہونے دیں اور انہیں کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف محسوس نہ ہو، انہیں ایسا محسوس ہو کہ وہ اپنے علاقے سے بھی زیادہ یہاں سیف ہیں اور یہاں ان کی اتنی خاطر مدارت ہو رہی ہے۔ تو دوستو، ذکر ہو رہا تھا پہاڑوں کا، تو یہ پہاڑیں واقعی کسی زمانے میں خطرناک تھی، لیکن آج ان پہاڑوں میں امن قائم ہو چکا ہے۔ آپ پاکستان کے کسی بھی کونے سے ہیں تو آپ آئیں، آپ کو ان پہاڑوں کا سیر کروائیں گے۔ ان پہاڑوں کے درمیان کہیں کہیں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں ٹھنڈے اور میٹھے چشمے بہتے ہیں، تو ان چشموں کے پانی کو ہم لوگ کبھی کبھار انجوائے کرنے ان کی طرف نکل جاتے ہیں۔ آج تو ہم روڈ پہ ہی جا رہے ہیں اور آپ کو صرف پہاڑوں کا سیر کروانا ہے، لیکن کبھی ہم ایسے علاقوں میں نکل جاتے ہیں کوئی 7-8 دوست اکٹھا ہو کے، تو وہاں پھر پکنک مناتے ہیں۔ ہمارا پکنک سیدھا سادہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بکری کا بچہ اٹھا لیتے ہیں اور وہاں جا کے ذبح کر کے ان کا سجی بنا لیتے ہیں، تو ہم سجی کو بہت دل سے انجوائے کرتے ہیں۔ تو چشمے کا پانی ہو، پہاڑوں کا خوبصورت منظر ہو اور اس میں بلوچی سجی ہو، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورت منظر اور دلکش منظر شاید ہی کہیں مل جائے۔ تو ایسے ہم دوست پکنک مناتے ہیں، 8-10 دوست اکٹھا ہو کے، پھر نہاتے ہیں، اس چشمے میں نہاتے ہیں، نہانے کی فوٹیج لیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ پھر پہاڑوں کی پیدل بھی ہم سیر کر لیتے ہیں، پیدل بھی ہم نکل لیتے ہیں پہاڑوں کی خوبصورتی کو انجوائے کرتے ہوئے۔ یہاں خوبصورت غاریں ہیں اور پہاڑوں کے درمیان بہت گہرے کھڈے ہیں، غاریں ہیں اور اس میں گھاس اگے ہوئے ہیں، اور جو پہاڑ ہیں، پہاڑ بھی زیادہ تر تو خشک ہیں، لیکن کہیں کہیں ان میں بھی اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے ان پہ درختیں ہیں، ان پہ گھاس ہیں، تو جو ان کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دوستوں کو آج میں نے ان پہاڑوں کا سیر کروانا ہے جو پہاڑیں آپ نے کبھی نہیں دیکھی۔ جی ہاں دوستوں، ابھی ایک نئی پہاڑی کی طرف ہم نکل رہے ہیں اور یہ سوئی کے علاقے مٹ سے ہم نکل چکے ہیں۔ یہ غلام نبی شمبانی کا اپنا علاقہ ہے، بی لوٹی، یہ سوئی کا سب تحصیل ہے۔
ہم ابھی غلام نبی خان شمبانی کی بیٹے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے اور اس میں صرف یہ ہے کہ ابھی تک بجلی نہیں پہنچی. کام تھوڑا بہت ہوا ہے، پھر کام رک گیا. لیکن یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے، خوبصورت لوگوں کا علاقہ ہے. اس میں بنیادی سہولیات نہیں ہیں. صرف یہ افسوس کیا جا سکتا ہے کہ جیسے گیس نہیں ہے، جیسے بجلی نہیں ہے، ہسپتال کا کوئی سہولت موجود نہیں ہے. تو اچھی خاصی آبادی ہے، اس میں جو بنیادی سہولیات ہیں وہ فی الحال نہیں ہیں. لیکن اس کی خوبصورتی بہت دل کو موہ لینے والی ہے، اب بھی برقرار ہے. آپ ان کی خوبصورتی کو دیکھ سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں. تو تمام دوست ہمارے ساتھ ویڈیو انجوائے کریں. اور میں تو تمام پاکستانی کو دعوت دینا چاہوں گا کہ ڈیرہ بگٹی آئیں اور ہم سے ملیں. ہم آپ کو ڈیرہ بگٹی کی پہاڑوں، ان کی غاروں اور تاریخی مقامات کا سیر کروائیں گے. آپ کو رہائش کے لیے ہوٹل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری بیٹھکیں ہیں تو آپ کا منتظر ہیں. ہم آپ کو اپنے بیٹھکوں میں لے جائیں گے اور آپ کی کھانے پینا سب ہمارے ذمہ ہے. آپ نے صرف ایک تکلیف کرنی ہے کہ آپ نے ڈیرہ بگٹی پہنچنا ہے اور کوئی کام آپ نے نہیں کرنا. تو یہ ڈیرہ بگٹی کا علاقہ مٹ ہے، مودرانی مٹ. یہ سوئی سے تقریباً کوئی 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ بھی بہت خوبصورت علاقہ ہے. یہاں لوگوں نے ٹیوب ویل لگا کے آبادی کرنا شروع کی ہوئی ہے. اور یہ روڈ جو جا رہی ہے یہ ڈیرہ بگٹی شہر کی طرف جا رہی ہے اور ہم ابھی ڈیرہ بگٹی شہر کی طرف نکل چکے ہیں. تو دوستو بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. آپ ویڈیو لازمی دیکھیں، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم آپ کو ایسے خوبصورت مناظر، ایسے خوبصورت ویڈیوز دے سکیں جو آپ دیکھ سکیں. تو بیل آئیکن لازمی دبائیے گا تاکہ سب سے پہلے آپ کو ہمارے ویڈیو مل جائیں. ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کی مشکور ہیں، اسپیشلی چودھری اعظم صاحب کے، اور جتنے بھی ہمارے پنجاب کے دوست ہیں جو ڈیرہ بگٹی آ جا رہے ہیں تو ہم سب کے مشکور ہیں جو ڈیرہ بگٹی کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے ہیں. تو دوستوں بہت بہت شکریہ. آج کی ویڈیو یہاں تک دیکھنے کے لیے بہت مشکور ہیں. شکریہ.